داعی اس وقت تک کام کر سکتا ہے امت میں جب تک وہ غیر جانبدار ہو کر کام کرے. کیا ہوگا؟ غیر وہ کام کر سکتا ہے. اور اگر نے ایک جانب پکڑ لی جی ہاں تو دوسروں کو مقابلے کی دعوت دے دی. دکان پر بیٹھے تھے, اچانک ایک گاہک آیا, یہ مال کتنے کا ہے؟ یہ سامان کتنے کا ہے؟ کہ بھائی کچھ رعایت کرو, کچھ کم کے نہیں, کوئی کم نہیں, ایک دام. خیر غور سے دیکھا کون ہے, اور آپ کے ساتھ تو ہمارا چلا لگا تھا. ہاں یاد آیا 4 سال پہلے آپ ہی کے ساتھ جماعت میں تھے. کیا رہے نہیں, آپ تو ہماری جماعت کے ساتھی ہیں, آپ جو چاہیں دے دیں. نہیں آپ کے ساتھ یہ نہیں کروں, آپ جو چاہیں جماعت کے ساتھی ہیں, میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کروں. آپ سے ایک تعلق ہے, آپ کے ساتھ 4 مہینے لگے ہیں, آپ نے ہمارا بڑا اکرام کیا تھا. جب کہہ رہا کہ یہ میری خرید اتنے کی ہے, چلیے آپ اتنے دیں. ہر طرح نیچے اتر گیا. جی ہاں سنو میری بات, اس مزاج سے فرقہ بنتا ہے, امت نہیں بنتی. اس مزاج سے بالکل فرقہ بنے گا, اس مزاج سے فرقہ بنے گا, امت نہیں بنے گی. اس مزاج سے فرقہ بنے گا, امت نہیں بنے گی. پھر آیا کوئی اور گاہک, جب یہ تو ہماری جماعت کے نہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو, جس کے ساتھ معاملہ کرنا تھا اس پر تو احسان کیا, اور جس پر احسان کرنا تھا اس کے ساتھ معاملہ کیا. سارا کام الٹا ہو گیا. یہ ہماری طبیعتیں ہیں کہ اپنوں پر احسان کرتے ہیں اور غیروں سے معاملہ کرتے ہیں. حالانکہ حکم اس کے بالکل الٹا ہے. احادیث میں حکم اس کے بالکل الٹا ہے. جو ہم کر رہے ہیں اس کا بالکل الٹ ہے حدیث میں. سیرت میں یہ چیز ملے گی کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ احسان کرو, اپنوں کے ساتھ معاملہ کرو, اپنوں کے ساتھ معاملہ کرو. جی ہاں, کیونکہ احسان کرنے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور معاملہ کرنے سے تعلقات باقی رہتے ہیں. سمجھے بات ہماری, معاملہ کرنے سے تعلقات باقی رہتے ہیں اور احسان کرنے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں. جی ہاں, نئے تعلقات بنتے ہیں احسان سے. اللہ رب العزت کام کرنے والوں کے سامنے ایسے حالات لے کر آتے ہیں جن حالات سے اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. ہم کسی کی تردید نہ کریں, کسی فرقے کا, کسی طبقے کا نام بھول کر بھی ہماری زبان پر نہ آئے, کیونکہ کہ ہدایت کی دعا مانگنے میں بھی, سمجھ میں آ رہی ہماری بات, ہدایت کے لیے دعا مانگنے میں بھی تم کسی طبقے کا نام مت لو, کسی طبقے کا نام. اس لیے کہ سنت یہ ہے, اللہم اہد قوم. سارے نبیوں کے آپ دیکھو گے کہ ہر نبی کی دعا میں کیا ملے گا؟ قوم کا. اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون, اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون, اللہم اہدہم فانہم لا یعلمون. جی ہاں, بہت احمد کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر ہم خاص طور پہ کام کرنے والے یہ کسی طبقے کو مخاطب کرتے ہیں ان کے نام سے, تو یہ دوریاں پیدا کرنے اور فاصلے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. مولانا صاحب یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر تم نے کسی طبقے میں جماعت بن کر کام کیا کہ ہم تبلیغی جماعت ہیں, تو مطلب ہے کہ تبلیغی جماعت کہنا بھی خود تفریق کا لفظ ہے. نہیں تو امتی بن کے کام کرو. کیا بن کر؟ ہم بھی امت ہے, یہ بھی امت ہے, تو امتی بن کے کام کرو, طبقہ بن کر نہیں. جس طرح دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ہر بیمار کا علاج مختلف ہوتا ہے. یہ نہیں کہ سارے بیماروں کا ایک علاج ہو اور سارے بیماروں کے لیے ایک ہی دوا ہو اور ساری بیماروں کے لیے ایک ہی آپریشن ہو. جس طرح دنیا میں انسانوں کے جسمانی علاج کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں, اس طرح اللہ رب العزت کے یہاں بھی ہر انسان, ہر کام کرنے والے کی قبولیت کے لیے اور اس سے کام لینے کے لیے امتحان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کام کی نسبت ہمارے ساتھ ہے, نہیں, نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر مناسبت نہ پیدا ہو, ورنہ نسبت حاصل کرنا بہت آسان ہے. 2 بول نکاح کے پڑھ دو, نسبت ہو جاتی ہے. مناسبت ہے اصل چیز کہ آیا وہ بھی آپ کو قبول کرتے ہیں یا نہیں جن کا کام ہے, ورنہ نسبت حاصل کرنا بہت آسان ہے. امام صرف نماز پڑھانے والے کو نہیں کہتے, امام پیشوا دین کو کہتے ہیں. امام پیشوا دین بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں, پیشوا دین کو جانو. امام پیشوا دین کو کہتے ہیں. پیشوا دین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر عمل سے اور ان کی انفرادی اجتماعی دونوں زندگیوں سے امت کو دینی رہبری ہو, امت کو دینی رہبری اتباع. ایسا فرماتے تھے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ان سے لیں گے جو سب سے زیادہ متبع سنت ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے راضی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نبی کا کام ان سے لیں گے جو ان کی سنت کے زیادہ پابند ہوں گے. مجھے فرمانا کہ یہ کام ولی گر ہے, ولی بنانے والا ہے, اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کام کو کرنے والا آدمی متبع سنت ہو کر ہی اس کام کو کر سکتا ہے.
اس لیے ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری ولایتوں کا خلاصہ محض اتباع سنت ہے. آدمی کو شہرت اور قبولیت میں فرق نظر نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مشہور ہوں تو پھر مقبول بھی ہوں گا. کیا ہوں گا؟ مقبول بھی ہوں گا. حالانکہ قبولیت الگ چیز ہے، شہرت الگ چیز ہے. قبولیت الگ چیز ہے، شہرت الگ چیز ہے. مشہور ہونا بہت آسان ہے، مقبول ہونا بہت مشکل ہے. اور دونوں میں فرق ہے بہت بڑا کہ شہرت کی کوشش ہوتی ہے زمین سے، دنیا سے، اور وہ بادلوں تک بھی نہیں پہنچتی. جی ہاں، یاد رکھو کہ ان کی دعائیں بھی بادلوں تک نہیں پہنچتی. جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی دعائیں بادلوں تک نہیں پہنچتی. تو جو مقبول نہیں ہوتے اللہ کے یہاں، ان کی شہرت بادلوں سے اوپر نہیں جاتی. اور جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں کہ ان کی قبولیت کا اعلان آسمان اول پر ہوتا ہے. کہاں؟ جی ہاں، آسمان اول، پہلا آسمان، وہاں اعلان ہوتا ہے. داعی کی جو زندگی ہے، داعی ایک منظر پر ہے، اور اس کی زندگی انفرادی نہیں ہے. زندگی انفرادی نہیں ہے کہ آپ ہمارا چلہ دیکھیں، آپ ہماری تہجد دیکھیں اور آپ ہماری نماز دیکھیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. کیونکہ اس کام کے کرنے والوں کی زندگی وہ صرف عبادات میں نمونہ نہیں ہے، صرف عبادات میں نمونہ نہیں ہے، بلکہ ساری قومیں اپنے پورے معاشرے کو، اپنے تمام معاملات کو، اپنے تمام طریقوں کو چھوڑ کر آئیں گے آپ کے یہاں اپنے طریقوں سے بہتر راستہ دیکھ کر. اور یہ بات حق ہے کہ دور صحابہ میں بھی جتنی بھی اقوام باطلہ ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام کی نماز اور روزے کو نہیں دیکھا ہے. ان کے ساتھ رہ کر سب سے پہلے ان کے معاشرے کو دیکھا ہے. صرف ہم اتباع سنت پر آ جائیں تو امت ہدایت کے لینے پر، ہدایت پر آنے پر مجبور ہو جائے گی، اور جن مقدم ہدایت نہیں ہوگی اللہ ان کو راستے سے ہٹا دیں گے. رکاوٹ ہم بنے. تو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک احسان اور دوسری بات یہ ہے کہ تم فرق باطلہ کو بھی برا مت کہو. یہاں قرآن کا حکم ہے، قرآن کا یہ حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا صحابہ سے اپنے باپ کو گالی مت دیا کرو. صحابہ نے کہا رسول اللہ کون بدبخت ہوگا مجھے اپنے باپ کو گالی دے؟ یہ نہ لا تسبوا اباک، نہیں یسبوا اباک، اپنے باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا دیکھو تم کسی کے باپ کو گالی دو گے نا تو وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا. حدیث میں تو یہ ہے، اور قرآن میں یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کے غیر کی پوجا کرتے ہیں تم ان کو برا مت کہو، ورنہ وہ جواب میں اللہ کو برا کہیں گے. جی ہاں، کون سب بنے گا؟ ہم سب بنیں گے. جی ہاں، دیکھو داعی اس وقت تک کام کر سکتا ہے امت میں جب تک وہ غیر جانبدار ہو کر کام کرے. کیا ہوگا؟ غیر جانب وہ کام کر سکتا ہے. اور اگر اس نے ایک جانب پکڑ لی، جی ہاں، تو دوسروں کو مقابلے کی دعوت دے دی. کیا کہتے ہیں؟ غیر جانبدار کو. غیر جانبدار کہتے ہیں نیوٹرل ہو کر کام کرنا. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے کہ میں نے یہ سنا، میں نے یہ سنا، میں نے یہ سنا، میں نے یہ سنا. میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کیا صحیح بات کیا ہے. تو میں نے ان سے جواب میں یہ کہا، میں نے کہا وہاں سنا، وہاں سنا، وہاں سنا، وہاں سنا، اپنا جتنا وقت وہاں ضائع کیا، میرا وقت یہاں ضائع کرے گا. اپنا وقت نے وہاں ضائع کیا کہ میں نے یہاں سنا، میں نے یہ سنا، میں نے وہ سنا، میں نے یہ سنا، تو میرا وقت یہاں ضائع کرے گا. تو میں نے اس سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو یہ بات سنی، وہ بات سنی، تصدیق کرنے کے لیے آ گئے. یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے کام کو پوری طرح چھوڑ چکا ہوتا ہے. اپنے کام کو پوری طرح چھوڑ چکے گا، جو تبلیغ سے بالکل فارغ ہو جائے گا اور کام سے بالکل محروم ہو جائے گا، وہ سنے گا بات ادھر ادھر کی، وہ آگے پوچھے گا کیا بات ہے، وہ کیا بات تھی، وہ کیا بات ہے. کیونکہ میں تو اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے لیے سوچیں کہ اس وقت اس منٹ میں کتنے مسلمان دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ ان کو کلمے کی تلقین کرنے کا تقاضا زیادہ اہم ہے، یہ جو بات آپ سن کر آئے ہیں ادھر ادھر سے، اس کے پوچھ کر اس کی تصدیق کرنے کا تقاضا زیادہ اہم ہے؟ یہ ذرا مجھے بتا. میرے عزیز دوستوں، اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہو اور 10,000 کا مجمع پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور صرف ایک امام کی نظر پڑ جائے ایک نابینا پر جو کنویں کی طرف گرنے جا رہا ہو، اور اس خیال سے نہ دیکھے، نماز چھوڑ کے نہ روکے کہ ان 10,000 کی نماز کا کیا ہوگا، تو یہ آدمی اس اندھے کی جان کو ہلاک کرنے والا مجرم ہوگا. یہ امام اس نابینا کی جان کی ہلاک کرنے کا مجرم ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کرتا جو میری اس سے لوگوں کی نماز سے کیا ہوتا. سوچنے کی بات ہے. اس امامت اور نماز کی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر سوچو کہ نماز توڑ کر اس کو پکڑنا فرض ہے اس کے ذمہ. پھر یہ کہنا کہ ہاں کام تو ہو ہی رہا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو، کام تو ہو رہا ہے. ارے تم اگر کام کرتے تو تمہارے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تمہارے پاس ایک ہی مسئلہ تھا کہ امت جہنم سے کیسے بچے، فرائض پر کیسے آ جائے.
اس کام میں سب بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم احسان کا مزاج بنائیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کے 3 درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ، درمیانہ درجہ اور سب سے ادنا گھٹیا درجہ. سب سے ادنا درجہ احسان کا یہ ہے جسے ہم سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور اس پر ساری قوت لگا دیتے ہیں. سب سے ادنا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ پر کوئی احسان کرے، آپ اس پر احسان کریں. یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے جس کو آج کل لوگ سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. یہ نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے. ہم احسان کیا، ہم احسان کریں. جی ہاں، وہ تو ایک حق کا واجب ہے آپ کے ذمہ جو آپ نے ادا کیا ہے. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس احسان کی اس شکل سے، جو میں کہہ رہا ہوں احسان کے بدلے میں احسان، اس احسان کی شکل سے امت نہیں بنتی. اس سے ذاتی تعلقات اور اس سے گروپ بنتے ہیں. یہ ہمارے گروپ کا ہے کہ احسان ہم پر ہمارا احسان ہے. امت ایک طرف ہو جائے گی، یہ ایک طرف ہو جائے گی. اس لیے نبوت میں اور سیرت میں یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے. احسان کا سب سے ادنا درجہ. درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پر احسان کریں جن آپ پر کوئی احسان نہیں کیا کبھی بھی. نہ آپ سے ملے، نہ کبھی آپ کی عیادت کی، نہ کبھی آپ کے یہاں تعزیت کی، نہ کبھی آپ کو اپنی کسی تقریر میں مدعو کیا، نہ کبھی آپ سے آ کر ملے. میں کہتا ہوں یہاں تک نہ کبھی آپ کو سلام کیا. اس لیے سلام میں پہل کرنے والے اس لیے افضل ہے کہ سلام کا جواب دینے والا تو مفضول ہے کیونکہ اس نے سلام کے جواب میں جواب دیا ہے. احسان کے بدلے میں احسان کیا ہے. جی ہاں، احسان کے بدلے میں احسان کیا. تو یہ اس حدیث سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جواب دینے والا، جواب میں احسان کرنے والا آدمی تو ادنا ہے، وہ فرشتہ کرنے والا افضل ہے. جو سلام فرشتہ کرے وہ افضل ہے. جو جواب دے رہا ہے وہ تو اس کے احسان کا جواب دے رہا ہے. تو میں نے عرض کیا احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ پر کوئی آدمی احسان نہیں کرتا مگر آپ اس کا احسان کرتے ہیں. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. اعلیٰ احسان کیا ہے کہ اعلیٰ احسان یہ ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ ستانے والا ہو آپ اس کا احسان کریں. آپ دیکھیے سر کو اٹھاتا ہے. اس لیے محسن انسانیت آپ ہیں کہ آپ کے احسان کا جو طریقہ ہے، جو احسان کا آپ کا معمول ہے وہ ستانے والوں پر احسان ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فتح مکہ کے موقع پہ جتنا مال آیا آپ نے سارا مال انصار میں تقسیم کیا. وہ جو ہے سارا مال مہاجر میں تقسیم کیا. انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا، 1 درہم 1 چونی بھی انصار کو نہیں. اس لیے جن کے اعمال ہلکے، تو جن کا اللہ کا تعلق ذات کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے وہ تو اس سیل میں بہ جاتے ہیں، سیلاب میں بہ جاتے ہیں. قرآن میں ہے اما زبد یا زبو جفا کہ جو اوپر کا جھاگ ہے وہ تو پانی کے ساتھ گزر جائے گا. اور جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں نا جن کے اعمال ثقیل ہوتے ہیں، بھاری اخلاص والے، وہ پانی میں نیچے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے سمندر میں آپ دیکھیں گے نفع کی چیزیں نیچے ملیں گی اور بیکار چیزیں سب اوپر. یہ تو بہت سادہ کام ہے، یہ بہت سادہ کام ہے واقعی. اور اس سادے کام کو سادگی کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے. چال بازیوں کا اور اللہ مجھے معاف کرے بات کے گھمانے کا، بات کی گھمانے کی کو گنجائش نہیں ہے کہ آدمی بات گھما دے. پورا کام ہے. ایک کام یہ بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، اس وحی کو چند صحابہ جو لکھنے والے تھے، لکھنا جانتے تھے، وہ وحی کو لکھا کرتے تھے. متعدد آپ کے وحی کے لکھنے والے ہیں، بہت اہم بات ہے. تو اس میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح. جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ ان کو بلاتے تھے اور ان سے وحی لکھواتے تھے. اللہ نے امتحان لیا کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے اور وحی کے ختم ہونے کے بعد آپ کی بتلائے ہوئے کلمات کو وحی اور قرآن یقین کرتے ہوئے لکھ رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے لکھ رہا ہے، اتنا امانتدار آدمی ہے کہ ایک حرف اپنی طرف سے نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. سننا بہت توجہ سے بات. اس کا امتحان تو لیا جائے کہ اسے خود اس پر کتنا یقین ہے کہ ہاں یہ وحی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت اہم مثال ہے. اللہ نے امتحان لیا کہ جس کام میں یہ لگا ہوا ہے وحی کی لکھنے پر، اسے خود وحی پر کتنا یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے لیے انسان کے پیدا ہونے کے مراحل قرآن میں بیان کیے. ہم نے انسان کو کیسے بنایا، پھر ماں کے رحم میں پہلے کیا تھا، پھر کیا ہوا، پھر کیا بنا، پھر کیا شکل بنی، پوری آیت ہے قرآن کی. آخر میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی بابرکت اللہ کی ذات ہے جو سب تمام بنانے والوں سے اچھا بنانے والا ہے. وحی پر یقین کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے. صحابی کی زبان پر کلمات انہوں نے کہا اللہ نے کہلوایا ان سے، ان کی زبان سے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کیا ہی بابرکت ذات ہے اور کیا ہی اچھے بنانے والے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی لکھو، یہ بھی وحی آئی ہے.
یہاں بس مجھے یاد کرنا تھا کہ یہاں ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بے شک وحی آپ پر آتی ہے اور آپ جو فرما رہے ہیں یہی حق ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں وحی آئی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا وحی آئی ہے میں مجھ وحی آئی ہے. تو یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے. امتحان ہے. دیکھیں تو صحیح، یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، انہیں اس کام کے حق ہونے کی کا کتنا یقین ہے. یہ کہہ کر یہ مرتد ہو گئے اسلام سے اور یہ کہنے لگے. ایک روایت میں یاد ملتا ہے کہ آپ نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں کیونکہ آپ پر وحی آتی ہے مجھ سے بھی آتی ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے، یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کہاں امتحان لے لے، کہاں امتحان لے لے، اور شیطان کیا وسوسہ دل میں ڈال کر کسی موقع پر کسی قدم پر حق بات کا انکار کرا دے. تو میں نے عرض کیا دوستو یہ امتحان سے ہم سب گزر رہے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے راتوں کی دعاؤں میں ہر ایک اپنے لیے اللہ سے قبولیت مانگے. ہر ایک اللہ سے اپنے لیے قبولیت مانگے کہ اللہ مجھے قبول کر لے. اس لیے یہ صفات قبولیت ہیں اور یہ امتحان کے قصے ہیں. اللہ نے بھی توفیق عطا فرمائے. دعا ہمارے لیے بھی کرو.